الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، إمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. اما بعد، اگر وہاں ہوتے تو آپ کو کھڑا کر دیتا. جب آپ کو کتاب کا احترام نہیں، استاد کا احترام نہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کی شایان شان کے خلاف ہے. ذرا اپنا اکرام کریں، احترام کریں. احترم تحترم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. کل کا بقیہ تھا، امس ما کملنا. کہاں تک پہنچے تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہی تھا نا؟ قال ارتقيت على يوما على ظهر البيت لنا، یہی تھا. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك، یہ لعلك جو ہے یہ خطاب ہے واسع کے لیے. ان کا مقصود یہ تھا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے سنت کو. سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو پہلے نماز پڑھتے دیکھا، ان کو پہلے. اس کے بعد یہ مناقشہ ہوا استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کا. یہ بعد میں ہوا، یعنی پہلے انہوں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر اس کے بعد یہ مناقشہ ہوا کہ کیا استدبار جائز ہے یا نہیں. تو اس کے جواب میں یہی انہوں نے فرمایا کہ لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، کہ آپ کو تو نماز بھی نہیں آتی، عورتوں کی طرح سجدہ کر رہے ہیں. کیونکہ عورتیں جو ہے نا اس کا انخفاض میں سجدہ ہے، مردوں کی طرح نہیں. مرد جو ہیں اپنے پیٹ کو فخذین سے علیحدہ کریں گے، اوپر کریں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ ملا لیں گی. خلاصہ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ کو جو ہے سیدھے کی سنت، سیدھے کرنے کا سنت طریقہ نہیں آتا تو پھر یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ علی اوراقہم اے علی استہم او علی سلوین، جیسے کہ عورتیں بیٹھتی ہیں
قال لعلك من الذين يصلون على اوراق فقلت لا ادري، بحث نہیں کی احتراما اکراما، اور لا ادري والله. اور قال مالك، یہ مالک ابن انس رضی اللہ عنہما قال يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الارض، یہ معنی ہے کہ الذين يصلون على اوراقهم، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں لیکن زمین سے اپنے آپ کو نہیں اٹھاتے، زمین سے، کیونکہ ہم جو ہے وہ سجدہ مردوں کو جو ہے ادھر رکبتین پہ زور ہوتا ہے، ادھر اصابع رجل پہ ہوتا ہے، اور اصابع رجل بھی جہت قبلہ کی طرف ہو، اصابع رجل بھی، اس لیے ان دونوں سے کی وجہ سے اس کے باقی جسم کا زمین سے ارتفاع ہوتا ہے، زمین سے دور ہوتا ہے. تو انہوں نے حضرت واصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہا کہ یہ جو آپ جو ہے نا زمین سے اپنے آپ کو ملا کر سجدہ کرتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے. جب آپ کو اس مسئلے میں آپ کا یہ حال ہے تو پھر استقبال و استدرابات میں کیا بات ہے. نعم جی. فقلت لا ادري والله. قال مالك باب خروج نکل عبارت آپ نے پڑھی تھی میرے پیارے. ہاں باب خروج النساء إلى البراز. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرسن إلى المناصع وهي صعيد أفيح. یہ جو ہے نا فراخ زمین، اصل مناصع ان جگہوں کو کہتے ہیں جہاں پہ کھلی جگہ، جہاں پہ قضائے حاجہ ہو، قضائے حاجہ کی جائے. جی. اور جو ہے نا اور اس کا مفہوم قضائے حاجہ کے لیے وہ جو ہے نا فراخ زمین. نعم. وهي صعيد أفيح. وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وہ اشدہم فی امر اللہ، شدید الغیرہ تھے. اور میاں میرے پیارے، غیرت ایمان کی علامت ہے. غیرت اور بے غیرتی یا دیوسی جسے کہتے ہیں یہ منافقیت کی جو ہے نا علامت ہے. آپ سے سب فرماتے ہیں فرمان کا خلاصہ انا اغیر منکم واللہ اغیر منی. انا، آپ سے سب کیا فرمایا خلاصہ آپ کے فرمان مبارک کا؟ انا اغیر منکم، فرمایا صیغہ تفضیل کا ہے، صیغہ حسن احسن طیب اطیب. انا اغیر منکم واللہ اغیر منی. تو یہ شدید الغیرت تھے اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ کہ آپ کے ازواج مطہرات پہ یدخل علیہ البر والفاجر فیأمرہن بالحجاب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وحی کے تابع تھے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، ان ہوا الا وحی یوحا. نعم. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سن کر جی نعم خاموش ہو جاتے. نعم. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت لم يكن يفعله لأنه ينتظر الوحي، لأنه ينتظر الوحي في هذا الموضوع أو في هذا الباب، في باب الحجاب. نعم. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، اس سے بھی دین میں ہمیں کافی رہنمائی بھی دی. بہت سے معاملات میں، مسائل میں رضی اللہ عنہا
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عفیفہ، ان کا تو کیا کہنا، کتنی روایات حضرت انس رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اکثر جو ہے نا سیدہ عائشہ، یعنی ایک باہر کا حال ہے مدرسہ ہے، ایک اندر کا مدرسہ ہے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ کچھ جسیم تھی، طویل القامہ تھی، اور ان کی وجہ سے مبیت مزدلفہ کی اجازت معذورین کے لیے چھوڑ دی گئی۔ مبیت مزدلفہ واجب ہے، اللہ مجھے اور آپ کو حج نصیب فرما دے۔ 9 ذی الحجہ کو تو عرفہ میں، اور پھر 9 کی شام کو نکلیں گے تو مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں دہراتا۔ مغرب اور عشاء، پھر اس کے بعد مبیت تھا، رات کا گزارنا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وہاں کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں ہے۔ پہلے تو وضو کا مسئلہ بڑا مہم ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب تو ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ جزائے خیر دے، مزید جزائے خیر دے حکومت سعودیہ کو محفوظ مامون مستور رکھ کے، اللہ مزید ان کی کو جہرا اللہ تبارک و تعالی حاسدین حاقدین موزین اشرار سے ان کو بچائے۔ اب تو ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت سہولتیں ہیں۔ تو مسئلہ ہوتا تھا وضو وغیرہ کا، تو خیر، اور موضوع چھوڑ کے میں اب کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کو لطیفے وطیفے نہ سناؤں، اور جو ہے نا وہ موضوع یہی ہے کہ تو وہاں سے جو معذورین ہیں یا جن کے ذمے کچھ کام ہے، جیسے اونٹوں والے ہوتے تھے، جیسے ایسے لوگ تھے جن پہ کچھ انتظامی ذمہ داریاں تھی، ان کو مبیت مزدلفہ، کیونکہ مبیت مزدلفہ جو ہے وہاں مغرب سے لے کر فجر تک، فجر کی نماز اول وقت میں پڑھیں، اور اس کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کریں، اس کے بعد پھر مینا چلے جائیں اور پھر رمی جمرہ کریں، آخری جمرہ کا جو عقبہ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی وجہ سے اجازت فرما دی کہ جو صاحب اعذار ہیں یا صاحب جو ہے نا اعمال ہیں، یعنی جن کے ذمے کچھ کام ہیں، پانی کا پلانا، اجعلتم سقایت الحاج، عمارت سقایت الحاج وغیرہ یا کچھ ہے، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ مغرب اور عشاء پڑھ کے اور پھر فجر جو ہے نا وہ پڑھ کے وہ چلے جائیں، وہ سورج نکلنے کا انتظار نہ کرے، وقت کا انتظار نہ کرے۔ نعم، تو کہاں تھے؟ ہاں، اسی طرح دوسرا مسئلہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو احساس ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے جو ہے ازواج مطہرات کے زمرے سے نکال دیں بلا کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے اپنا دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا۔ ایک تو رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آپ کی تھی، اور ایک قسم کی تھی بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، پھر بقیہ ازواج مطہرات میں بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت وہاں زیادہ ہوتی تھی، راحت بعد میں پھر اوروں نے بھی اپنا جو نوبہ ہے، اپنی رات ہے جو ہے نا وہ وہی جی ان کو دے دی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ پہل جو ہے نا، پہل وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ تو اس سے یہ بھی ہوا کہ اگر ایک آدمی کی 4 ہیں، مثنا و ثلاثہ و رباع، فإن خفتم اللہ تعجلوا او ما ملکت ایمانکم، اب ما ملکت ایمانکم تو نہیں،
اقوام متحدہ نے ڈنڈا نہیں دکھایا اور وہ جو ہے نا یہ دنیا سے ختم ہوگی، ورنہ موجود ہے۔ اور ماشاءاللہ قربان جہاں ایک ہمارے انڈونیشی بھائی تھے، اس نے جمع کر دی، مثنا و ثلاثہ 5 ہو گئی، 5 اور 4 9 ہو گئی۔ وہ وہاں عدالت میں مقدمہ پیش ہوا انڈونیشیا، اور ایک اور نے تو حد کر دی، اس نے ضرب لگا لی۔ مثنا و ثلاثہ کتنی؟ 6 ہو گئی، 3 دنیا کتنی؟ 6، اور 6 کو پھر 4 سے ضرب دیں، 12 اور 12 24۔ تو وہاں محکمے شریعہ میں انڈونیشیا میں جو ہے کیا نام ہے مقدمہ پیش ہوا، اور ہمارے مدرسے کا طالب علم وہاں قاضی مجسٹریٹ تھا، خیر اس نے یہ سنایا۔ تو حضرت اس سے یہی ہوا کہ ایک تو جو ہے نا حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے معذورین کے لیے اور اصحاب اعمال کے لیے اجازت دے دی گئی، مزدلفہ سے روانگی کی کہ اپنی نمازیں ادا کریں اور مینا کی طرف روانہ ہو جائے، زحمے کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے وغیرہ۔ اور دوسرا کہ بھئی اپنا اگر نوبہ، اب وہ ایک آدمی کی 2 عورتیں تو اسے کیا کہتے ہیں، ایک دوسری کی سوکن، اگر وہ ایک جو ہے نا اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے اور اپنے حقوق دوسرے کو تفویض کر دے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہ کرنا کہ ایک بیچاری چچزاد بہن پرانی ہو اور ایک نئی لاڈلی آ جائے، تو تم یہ مسئلہ جو ہے نا وہ بیان کر کے پھر اس بیچاری کو جو ہے نا کہو اچھا، اور اس کو فذروہا کالمعلقہ نہ کر دینا۔ اچھا پیارے، قال فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء ومو عشاء بكسر العين، وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك، لأنه كان مقصود كلامه إظهار شديد الغيرة، اپنی غیرت کا اظہار کرنا کہ میرے اس تانے دینے پر یا اس پہ جو ہے کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو فرما دیں گے۔ اور دیکھیں کالا حرمنا على ان ينزل الحجاب فانزل اللہ حجاب۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سے امور میں ان کی منشا اور موافقت میں آیتیں نازل کی، یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، قال صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، خاتم بمانے آخر، خاتم بمانے انگوٹھی نہیں، اس لیے کہ لا نبی بعدی وہ اس کی توضیح کرتا ہے کہ میں آخری ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سیکون من بعدی 30 دجالون کذابون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی تھا کہ افلا نتخذہ مصلا، کہ مقام ابراہیم کو امام کے کھڑے ہونے کی جگہ نہ بنا لیں۔ افلا نتخذہ مصلا، مصلا آپ کس کو کہتے ہیں؟ مصلی نہیں، مصلا یہ جگہ جو ہے امام کے کھڑے ہونے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم، یہ وہی پتھر ہے، اللہ آپ کو اور مجھے اس کی زیارت نصیب فرما دے، زیارت نصیب فرما دے۔ اب وہ دوسری جگہ پہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دور پہ جو ہے نا یہاں منتقل ہوا جہاں، تو وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین، قدم مبارک کے دونوں آثار موجود ہیں، اور وہ اس موقع پہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وَإِذْ يَرْفَعُ. اب بنا کے ارتفاع جو ہوتا، یہ لفٹ کی طرح آپ کہیں پتہ نہیں انگریزی میں یا کیا کہیں گے، یہ اٹھتا جاتا تھا. جو سیدنا اسماعیل علیہ وآلہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اینٹیں مزدوری کا کام کر رہے تھے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام بنا کا کام کر رہے تھے. تو جو عمارت بیت اللہ شریف دیواریں اٹھتی تھیں تو یہ جو ہے نا پتھر خود بخود اٹھتا تھا حتیٰ کہ جو ہے کیا نام ہے بنا جو ہے پوری ہوئی. تو اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی رائے تھا کہ فلا نتخذہ مصلی فضل نزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اسی طرح اور بھی ہیں، دروشی پڑھ لیں تو مجھے آ جائے گا. خمر کے بارے میں جو تدریجیاً اس کی حرمت نازل ہوئی، میں نے پہلے بھی عرض کیا میاں خبردار، میرے اللہ آپ کو جو ہے نا کل کو مفتی بھی بنائے، شیخ الحدیث بھی بنائے، شیخ التفسیر بھی بنائے، شیخ الفقہ بھی بنائے. میرے پیارے کبھی مشکوک کے قریب مت ہونا. حرام کا نہیں کہہ رہا میں، حرام تو حرام ہے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک ما حاک فی صدرک. جو چیز کا کھانا پینا سینے میں کھٹکے، مومن کا سینے میں کھٹکتا ہے. دیکھیں ایک دودھ ہے، پانی ہے. جب ہم دودھ اور پانی پیتے ہیں تو قطعاً کوئی وسواس نہیں ہوتا، اور آپ ایک ملون پانی لائے ہیں، چاہے پیلا ہے، نیلا ہے، سبز ہے یا کچھ، تو وہ دل میں وشواس آتا ہے یہ کیا ہے، یہ کس چیز کا ہے. ہاں تو اس لیے میرے پیارے جو چیز ما حاک صدرک اور استفت قلبک، مومن کا دل جو ہے وہی مفتی ہوتا ہے. مومن کا دل مفتی ہوتا ہے، اس میں نور ہوتا ہے، اس میں ضیاء ہوتی ہے، اس میں تمییز ہوتی ہے، اور وہ روکتا ہے. تو اس لیے میرے پیارے جو مشکوک چیزیں ہیں اس کے قریب مت جاؤ. اور خدا نہ خواستہ اگر ایک قطرہ بھی خمر کا استعمال ہو گیا، چاہے کل مسکر حرام قلیل ہو و کثیر ہو حرام، تو انشراح صدر، فتوحات الہیہ، نور ختم ہو جائے گا، یبوسیت آ جائے گی، ظلام آ جائے گا. ایاک و ایاک. تو خمر جو ہے نا جو تدریجاً، اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے رہے، مانگتے رہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. تو سیدنا عمر نے کہا یا اللہ انزل علینا بیانا شافیا کافیا. پھر نازلت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون الى آخرہ. تو پھر انہوں نے مانگا اللہم انزل علینا بیانا شافیا کافیا. اور اس میں ایک لطیفہ ہے، ابھی میں نے کہا لطیفے نہیں سناؤں گا. ہاں امیر صاحب سناؤں کہ نہ سناؤں؟ سنائیں چلو. ایک ہمارے مہربان ہیں، جماعت ہے پوری، وہ تقلید کے مسئلے میں ان کو کچھ نہیں کہتے، ان کو کچھ نہیں کہتے، ان کو کچھ نہیں کہتے، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اگر تقلید حرام ہے، تقلید حرام ہے تو امام شافعیوں کو پکڑو، مالکیوں کو پکڑو، حنبلیوں کو پکڑو، اور جو ہے نا حنفیوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. تو میں حرم میں مراقب تدریس رہا الحمدللہ کافی عرصہ. شیخ طاہر برکاتہ نور اللہ مرکزہ وعلی اللہ مقامہ بجلال. تو وہ لوگ جو ہے نا کیا نام ہے آتے تھے، پمفلٹ چھاپ دیتے تھے،
حنفیت قرآن، یہ حنفیت یہ قرآن. خیر ان باقی سے مختصر کرتا ہوں. تو انہوں نے قرآن میں لکھا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم وعماتکم وبنات الاخ وبنات الاخت الی آخر الآیہ. یہ قرآن ہے. اور ادھر حنفیت لکھی من نکح مع امرأة ابیہ فلا حد علیہ. شامی میں ہے، میں بتاتا ہوں ہمارا مسلک ہے من نکح مع، لیکن یہ ناقص ہے، میں تفصیل آ گیا. من نکح مع امرأة ابیہ فلا حد علیہ. اب وہ بیچارہ جو خالی ذہن لوگ، اچھا یہ حنفی ایسے ہے کہ یہ ماں کے باپ کی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ ان کا نکاح جائز ہے، قرآن تو کہتے ہیں حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم الی آخرہ. اللہ کا کرنا ہوا کہ جامعہ ام القریٰ مکہ یونیورسٹی کا جو مجلہ چھپتا تھا رسالہ، اس میں انہوں نے یہ چھاپ دیا. ہمارے ساتھی جو ہے وہ مجھے ایک لقب دیتے تھے حنفیوں کا ٹھیکیدار. وہ مجھے لقب دیتے تھے. تو مجھے لے آئے مجلہ کہا گا یہ حنفیوں کے ٹھیکیدار دیکھیے ایسی تیسی کر دی ہے، پوری دنیا میں جائے گا یہ مت. میں نے کہا کوئی بات. اس وقت وائس چانسلر تھی شیخ راشد. تو ائمہ حضرات کی برکت سے جو حرم میں مراقب تدریس ہوتا تھا، بعض دعوتوں میں ان کے ساتھ شریک ہوئے. شیخ صالح تامی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالعزیز دوسری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد یامی، شیخ طہ البرکاتی رحمہ اللہ. تو میری اس سے جان پہچان تھی، میں کہیں جانا ہو تو باجماعت جاؤں. 3-4 ساتھیوں کو اپنے اکٹھا کیا اور شیخ راشد کے ہاں جامعہ ام القریٰ میں چلے گئے. خیر اللہ اس کو جزائے خیر دے. وہ بعد میں مجلس شورا میں بھی رہا، کافی منصب پہ مجلس شورا سعودیہ. تو انہوں نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے ان سے عرض کیا سیدی میں اس لیے حاضر خدمت اقدس ہوا کہ لا تصلو، نماز نہیں پڑھو، لأن اللہ یقول لا تقربوا الصلاۃ. تو جب میں نے یہ کہا وہ متحیر ہوا. تو اشتغول، وہ تقول کی بجائے تقول کہتے ہیں نجدی لے، لیکن یہ سیدھی لا تصلو لأن اللہ تعالی لا تقربوا الصلاۃ. تو مجھے کہتا ہے حل جننتا، پاگل ہو گیا کہ تو اس لیے آیا ہے کہ مجھے نماز سے روکنے کے لیے آیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا جننت علی جنونکم، جننت بھائی پاگل پنا جو اختیار کی ہے آپ کے بے وقوفی پر. تو کہنے لگا کیا تمہارے ہاں یہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ہمارے ہاں ہے یہ ایسا آپ نے لکھا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا لا تقربوا الصلاۃ، اور آگے میں نہیں پڑھا وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. علت جو ہے آگے جو ہے نا، وہ سبب جو ہے وہ ذکر نہیں ہوا. اسی طرح آپ نے بھی آدھا پڑھا ہے. میں نے کہا ہاں فتاوی شامیہ میں ہے ہمارے پاس، ہمارے ہاں یہ ہے، لیکن یہ اسی طرح ناقص ہے جیسے میں نے آپ کے ساتھ ناقص کلام کی ہے. کہ عیش عندکم کامل، لیکن کامل عندنا من نکح مع امرأة ابیہ فلا حد علیہ فاقتلوہ فانہ زندیق. من نکح مع امرأة ابیہ فلا حد علیہ فاقتلوہ فانہ زندیق. قال واللہ خدعونا. تو اس لیے کہ حد جو ہے نا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ اذا کان جو ہے نا غیر متزوج ہے. وہ تو آسان ہے، اور پھر اس کے لیے شہود اور مزکی چاہیے. یہاں شہود اور مزکی کی ضرورت نہیں، حد نہیں آئے گی. حد کیا زنا کی حد جو ہے نا وہ نہیں آئے گی، بلکہ فاقتلوہ فانہ زندیق، فانہ زندیق. تو اس لیے ہمارے یہ مہربان جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ الاخری فہم تم سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ ہاں اور بتا دوں
اللہ، اور یوں کر اور کچھ نہیں کہتے. تو یہ انہوں نے کہا لطیفہ سنا دو، چلو سنا دیا میں نے. اس لیے میرے بھائی میرے پیار پتہ نہیں کہاں تھے، کیا چل رہے ہیں. فانزل اللہ حجاب. حجاب جو ہے میرے پیارے یہ 2 دفعہ اترا ہے. ایک کا سبب جو ہے حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، ان کی والدہ محترمہ امیمہ، وہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. ان کا جب فراق ہوا سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر قصہ میں نہیں ذکر کرتا، یا موقع نہیں پھر انشاءاللہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروشی پڑھ لے، آیت آ رہی تھی پھر چلی گئی. زوجناک، بھی ہے صاحب. فلما قضى زید منها وطرا زوجناک لكي لا لعل المؤمنين حرج في ازواج ادعیاءهم اذا قضوا منهن وطرا. جزاک اللہ فیک، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا، چونکہ وہ قبیلے سے تھی اور پھر ان کا نکاح اللہ نے، کیونکہ انہوں نے پہلے جو ہے نا چند وجوہات کی بنا پر تردد کیا، پھر اس آیت کے بعد جو ہے نا وہ نکاح ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ فرمایا. اور میاں ولیمہ شرعی وہ ہے لیلۃ العرس کے بعد جس میں غریب اور فقیر کو دھتکارا نہ جائے. کارڈ ہے تیرے پاس؟ کیسے آ گیا؟ نکل. بغیر کارڈ کے داخلہ ممنوع. یہ ولیمہ ہے یا دعوت ہے؟ خیر یہی حال ہوتا ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو بلایا ہے، کارڈ ہے تیرے پاس؟ نہیں ہے، چلو باہر. ولیمہ وہ ہے جس میں غریب کو دھتکارا نہ جائے اور امیر کی منت سماجت نہ کی جائے. جی سر آپ نے ضرور آنا ہے، اور پھر فوٹو سیکشن بھی ہوگا، اور میرے دلہا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر فوٹو بھی کھنچوائے گا. پھر ہزاروں روپے خرچ کر کے اخبار میں بھی جو ہے نا پیس دیا جائے گا کہ ان کا فلاں بڑے صاحب سے اور ان کا فلاں بڑے صاحب سے جو بڑی بڑی کرسی والے ہیں. حالانکہ کرسی کی صرف کاف ہے، کرسی کی صرف، اور کاف ہٹا دے کیا بن جاتی ہے؟ رسی. اب آپ کو کاف کی کیا ہے؟ کاف کی کیا ہے؟ کرسی کی کیا ہے؟ کاف ہے، اور کاف ہٹا دو جان چھٹی. تو ولیمہ وہ ہے جس میں غریب کو نہ دھتکارے. تو آپ سب نے ولیمہ فرمایا. اب جب ولیمہ کا کھانا کھا کر بعض صحابہ حضرت وہی بیٹھ گئے، ایک ہی کمرہ تھا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بتا دیا کرو بھائی میں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ وہ دیوار کی طرف منہ کر کے پردہ بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ باتوں میں مشغول ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے. تمام ازواج مطہرات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا دورہ کیا، وہاں انہوں نے مبارکباد دی، آپ نے اسلام کیا، پھر واپس آئے، پھر بھی بیٹھے. پھر یہ کچھ دیر کے بعد ان کو محسوس ہوا، تفصیل آپ پڑھیں گے اور نہیں، تو پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم نے تو بڑی غلطی کی. پھر یہ آیت حجاب نازل ہوئی. وَإِن سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. آگے کیا ہے؟ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ. 'ابدا. 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 '
غالباً کوئی سیدنا انس سے بھی آیا ہے، تو پھر یہ تو نازل ہوئی بعد میں۔ اور میرے پیارے حجاب جو ہے، حجاب یہ وقوع الکبیرہ میں، وقوع الکبیرہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ زنا جو ہے من الکبائر ہے، من کبائر المہلکات ہے، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ میاں میرے پیارے، تیری عزت کا، تیری عزت کی بہت بڑی خدا کی قسم قیمت ہے۔ تیری عزت کی، یہ نہیں کہ میں نے دوسری کی عزت لوٹ لی، اگر اس عورت کی عزت لوٹی گئی ہے تو تیری عزت بھی لوٹ لی گئی ہے۔ تو نے بھی اپنی عزت کو جو ہے نا وہ گندگی میں ڈالا ہے، تو نے بھی اپنی عزت کو گندگی میں ڈالا ہے۔ اس کی کیا قیمت تھی پتہ ہے؟ ادھر دیکھو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، قال لئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن، بول میرے پیارے، وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کہہ لگے اس نے اگر یوسف علیہ السلام نے میری بات نہ مانی میں اس کو قید میں ڈال دوں گی، قید میں ڈلوا دوں گی۔ تو اپنی عرض کو بچانے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ اس کام سے، حکمران وقت کی عزیز مصر کی بیوی ہے زلیخا، اور قصہ آپ نے پڑھا ہوگا تفسیر میں سارا، حیث لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن المثواي انہ لا یفلح، واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا للد الباب الى آخرہ۔ تو سید فلبث فی السجن بضع سنین، کیوں؟ اپنی عزت اور کرامت بچانے کے لیے، اپنی عزت، اور تیری عزت کی بڑی قیمت ہے۔ وہ نوجوان، وہ شباب جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، یوم لا ظل الا ظل عرشہ۔ دوسری طرف دیکھو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں، مہر تھی یا نہیں؟ سیدنا شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن، 10 سال بکریاں 8 سال بکریاں چراؤ، کیونکہ بچی نے خود کہا یا ابت استاجرہ، ابا اس کو ملازم رکھ لے، ہم مجبوراً بکریوں کو پانی پینے چلانا چاہتی ہیں، یا ابت استاجرہ، اور اگر کسی کو آپ ملازم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 جو ہے نا اوصاف ہونے چاہیے، انہ لقوی، کمزور نہ ہو، طاقتور ہو، امین، خائن نہ ہو، طاقتور بھی ہو اور خائن بھی نہ ہو۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے 10 سال بعد روایت کے مطابق بکریاں چرائی، پھر فلما قضى موسى الاجل سار باهله آنس من جانب الطور نارا، پھر جو ہے وانا اخترتك فاستمع لما يوحى الى آخره۔ تو میرے پیارے، تیری عزت کی، میرے چاند تیری عزت کی، اللہ تیری میری عزت ایمان محفوظ رکھے، تیری عزت کی بڑی قیمت ہے، بڑی۔ شاب نشا فی طاعت اللہ فی عبادت اللہ، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور بھی ہیں، لمبی ہو جائے گی پھر بات۔ تو کیا تھا بھائی، کہاں سے آیت؟ تو حجاب جو ہے یہ مانع ہے وقوع زنا میں، العینان تزنیان، العینان قال ما زناہما قال النظر، آنکھ دیتی ہے، القلب یعشق والفرج یصدقہ ویکذبہ،
اور اگر حجاب ہو، پردہ ہو تو کوئی جو ہے نا اتصال نہیں ہوتا، کوئی سبب نہیں، یہ سبب بنتا ہے دیکھنا۔ اور آج کل اس نظر کے ساتھ یہ زبان بھی آ گئی ہے شیطان کے ساتھ، ہاں، وہ رانگ نمبر پہ فون کرتا ہے اور فون انٹرنیٹ سے ٹک ٹک کرتا ہے، پھر جو نتیجے نکل رہے ہیں ذرا پوچھ لو یورپ والوں سے یا یہاں والوں سے۔ تو میرے پیارے، ان اسباب سے جو انسان کو خدا نہ خواستہ زنا کی طرف لے جانے والے ہیں، ان سے بھی پرہیز کرو، اس لیے کہ حجاب جو ہے یہ صد ہے وقوع عن الکبائر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی اور ہماری کرامت کو بھی اور ہمارے عرض کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے۔ هذا والباقی باقی انشاءاللہ، واللہ تعالیٰ علی بہم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، يا حي يا قيوم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعلنا لنا خيرا من الاولى، نسألك اللهم من خير ما سألك من حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من حبيبك ونبيك سيدنا محمد، عبادك الصالحون وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم يا حي يا قيوم يا الله، من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين والحرمين الشريفين ومدارسنا مساجدنا علماءنا مشايخنا مراكزنا، خصوصا هذه الجامعة المباركة جامعة الشرفية المباركة بخير مع أهل الجامعة كلهم، فوفقوا يا الله لكل خير وزد في خيره واجعلنا من أهل الخير، يا حي يا قيوم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا، نعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا، اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وتارك الليل والنهار إلى تارك يترك الخير يا رحمن، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم، صلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔